أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر شیعہ حضرات بہت شور کر رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ پارا چنار کے اندر شیعہ کا بے دردی سے قتل عام کیا جا رہا ہے، شیعہ مر رہے ہیں۔ کون مار رہا ہے بھائی؟ اہل سنت مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں بھائی؟ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، شیعہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ فرقہ واریت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تو وجوہات ہوں گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی ابتدا زمینی تنازع سے ہوئی اور اس کے بعد کافی سارے شیعہ لوگ جمع ہو کر اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ پہلے ایک اہل سنت شخص کو قتل کیا گیا شیعہ کی طرف سے، اور اس کے بعد اہل سنت نے شیعہ کے کچھ ٹیچرز اور کچھ مزدوروں کو قتل کر دیا۔ بہرحال شیعہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی زمینی تنازع نہیں ہے، شیعہ کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی قتل جو کیا جا رہا ہے کوئی تو وجہ ہوگی، اور ہر شخص جانتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ کوئی آنکھیں بند کر لے یہ الگ بات ہے، نہ تو ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ شیعہ سنی کا جھگڑا آخر ہے کیا، آخر یہ قتل کیوں ہوتے ہیں، آخر ملک کے اندر یہ ہنگامے کیوں ہوتے ہیں۔ یہ اگر شیعہ چاہیں تو ایک دن کے اندر ختم ہو سکتے ہیں یہ سارے جھنجٹ، یہ سارے مسئلے، لیکن یہ شیعہ ہی نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور اس وجہ سے لوگ اہل سنت کے بھی مارے جاتے ہیں، شیعہ کے بھی مارے جاتے ہیں، اور سارا فطور اس شیعہ کا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ مارتے تو اہل سنت بھی ہیں، اور آج کل تو اہل سنت مار رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اہل سنت مار رہے ہیں۔ کیا یہ مارنے نہیں گئے تھے؟ گئے تھے، اور ادھر ہی مار رہے ہیں نا۔ یہ اہل سنت کے علاقے میں یہ تو مارنے گئے تھے، اگلے مار رہے ہیں، یہ ان کی برتری ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو شیعہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی قوم لے لیں، مثال کے طور پر آپ انڈیا کے اندر ہیں، اور انڈیا کے اندر رہتے ہی آپ ایک جلوس نکالیں اور رام کو گالیاں دیں، کرشن کو گالیاں دیں، اس کے علاوہ ارجن کو گالیاں دیں، ان کی کالی ماتا کو گالیاں دیں۔ آپ کے نزدیک یہ اچھی شخصیات نہیں ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ ہستیاں ان کے دیوتا ہیں، ان کے بھگوان ہیں۔ اب جب اگر آپ ان کو گالیاں دیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کو مار پڑے گی، آپ کی جان ضائع ہوگی۔ آپ کہیں گے وہ لوگ تو اچھے نہیں تھے۔ اچھے ہوں نہ ہوں آپ کی سوچ ہے، لیکن ان کے ماننے والے کیا مانتے ہیں ان کو؟ اصل بات تو یہ ہے، وہ تو وہی ری ایکٹ کریں گے جو وہ مانتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت معتبر ہیں۔ ان کے خلاف بات کرنا، ان کو برا کہنا، ان کو مسلمان نہ سمجھنا، ان کو منافق سمجھنا، یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم لوگوں کی کچھ ایمان کی کمزوریاں ہیں، ہم کبھی چپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور اہل بیت کو اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، تو کبھی کبھی مسلمانوں کا ایمان جاگ پڑتا ہے
اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ان مردودوں کی موت، اور کچھ مسلمان بھی اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ صحابہ کو برا نہ کہیں اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم تو ان کو صحابہ نہیں مانتے، ہم تو ان کو ٹھیک نہیں مانتے، بھئی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم کس کو کیا مانتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ریئیکشن ہم دکھا رہے ہیں نا تمہارے برا کہنے پر۔ ہم کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، تم بے شک اچھا نہیں سمجھتے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن جب تم کسی اور کہ ایسی ہستی کو برا کہو گے، کافر کہو گے، جس کو لوگ اپنے لیے ایک بہت بڑی معتبر ہستی سمجھتے ہیں، تو پھر تکرار ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ تو بھائی مسلمان صحابہ اور اہل بیت تمام، دو چار افراد نہیں جن کو آپ لوگ مانتے ہیں، تمام کو اپنے لیے معتبر ترین ہستیاں سمجھتے ہیں۔ تم بے شک نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں۔ تو اگر امن کے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے بزرگوں کو برا نہیں کہنا، اگر کہیں گے تو پھر یہی بات ہے کہ رزلٹ تو یہی نکلے گا۔ تو کسی بھی معاشرے میں اگر آپ ان کے بزرگوں کو گالیاں دیں گے، برا کہیں گے، تو پھر لڑائی تو ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے نہ سمجھنے سے کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ توہین صحابہ و اہل بیت بل پاس ہونا چاہیے، لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو توہین کرے۔ آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو صحابہ نہیں مانتے۔ بھئی تم نہیں مانتے یہ بات تو نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں۔ ہمارے لحاظ سے، کیونکہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہماری وجہ سے یہ قانون بن رہا ہے اور آپ نے اسے منع کر دیا، اپنی سفارشیں لڑوا کر اس کو ڈیلے کروا دیا، ختم کروا دیا، پھر وہی بات ہو گئی، لڑائی جھگڑے۔ بھی جس طرح آپ ابو طالب کو مانتے ہیں، اپنے 12ویں امام کو مانتے ہیں، یا آپ باقی لوگوں کو جن کو ہم اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن امام نہیں سمجھتے، ان کو آپ امام مانتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے نا۔ ابو طالب اور آپ کا 12واں امام، ہم ان دونوں کو اس کیٹیگری میں نہیں مانتے جس میں آپ مانتے ہیں۔ 12واں امام آپ کا تو ہم کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اگر ہم اس کو گالیاں دیں تو یہ کیا آپ سے برداشت ہوگا؟ نہیں نا، کیونکہ آپ کے لیے معتبر ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے معتبر ہے، اس لیے اگر ہم گالی دیں گے تو آپ کو برا لگے گا، آپ لڑیں گے، جھگڑیں گے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے آپ سے صلح رکھنی ہے تو بے شک ہم مانتے نہیں، لیکن ہم اسے گالیاں نہیں دیں گے کیونکہ آپ اس کو معتبر مانتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کو، اہل بیت کو ہم معتبر مانتے ہیں، آپ اگر گالیاں دیں گے تو ہم لڑیں گے، یہ تو صاف ستھری بات ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ آپ کا نقصان ہو اور نہ ہمارا نقصان ہو تو بات یہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا لحاظ رکھا جائے، ان کو برا نہ کہا جائے، ان کے خلاف باتیں نہ کی جائیں، تبرہ نہ کیا جائے، یہ جہالت نہ پھیلائی جائے۔ اگر امن چاہتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کی جانیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ہماری جانیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ جن کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ کون معتبر ہیں اور کون نہیں ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کون معتبر ہے، اور آپ نے ان کو برا نہیں کہنا، بے شک آپ ان کو معتبر نہ سمجھتے ہوں، اور جو آپ کی ہستیاں ہیں ہم ان کو اس درجے پر بے شک نہ سمجھیں، لیکن آپ کی وجہ سے ان کو گالیاں نہیں دیں گے، برا نہیں کہیں گے۔ ویسے یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے گالیاں دینا، برا کہنا، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کو کیا کہنا، یا جو نہیں پیدا ہوئے ان کو کیا کہنا، لیکن کیونکہ آپ لوگ ان کو معتبر سمجھتے ہیں تو ہمارا تو حق نہیں بنتا کہ ان کو گالیاں دیتے پھریں۔ تو امن تو اس طرح ہوگا، اور باقی رونے دھونے سے یہ کر دیں وہ کر دیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ امن صرف اس طرح ہوگا کہ آپ اپنی زبان کو لگام دیں، پھر دیکھیں امن کیسے نہیں ہوتا۔